بسم اللہ الرحمن الرحیم مطابقت الحدیث لترجمہ۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ووجہ مناسبۃ ذکر هذا الحدیث فی هذا الباب القیس۔ خلاصہ یہ ہے کہ ترجمۃ الباب بدع الوحی کی کیفیت کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدع الوحی کے آخری حدیث میں موحا الی کے اوصاف جمیلہ اور تعلیمات عالیہ کو بطور تکمیلہ بیان کر دیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حدیث ہرقل کا تعلق وحی کے ابتدائی زمانے سے ہے کہ آغاز وحی یعنی ابتدائی نبوت کے کن کن حالات کا سامنا ہوا اور کن کن منازل سے گزرنا پڑا، یہاں تک کہ اپنے اوطان سے نکالے گئے۔ ان تمام مصائب کے باوجود حق پر قائم رہے تو حدیث ہرقل میں ان احوال کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بدع الوحی سے ابتدائی آنی مراد نہیں بلکہ ابتدائی زمانی ممتد مراد ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ اب باب کی غرض وحی کی عظمت و عصمت کا بیان کرنا ہے، جس کی تفصیل ترجمۃ الباب کی شرح میں گزر چکی ہے، اور حدیث ہرقل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف عالیہ کو بیان کیا گیا ہے، ایک کٹر دشمن اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جامع تعریف بیان کی جو قول و عمل ہر قسم کے فضائل پر مشتمل ہے، نیز تعلق مع اللہ، تعلق مع خلق اللہ اور تہذیب نفس اور اعلیٰ تعلیمات کو جامع ہیں۔ پھر اہل کتاب کے مسلم عالم ہرقل کی تائید بھی اسی روایت سے ہوتی ہے۔ ان بیانات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بخوبی معلوم ہوتی ہے، اور موحی الیہ کی عظمت سے وحی کی عظمت خود ثابت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ یوں منعقد فرمایا ہے: کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اور حدیث ہرقل میں مکتوب گرامی کی آیت ہے: یا ایھا الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ پس مناسبت ظاہر ہے کہ مکتوب گرامی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکلمۃ السواء کی دعوت دی تھی، اور یہ کلمۃ السواء یعنی کلمہ توحید تمام انبیاء علیہ السلام کی بنیادی دعوت ہے۔ تقریر بخاری حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔ برائت الاختتام، حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَيُؤْخَذُ لِلْمُصَنِّفِ مِنْ آخر لفظ فی القسط برات الاختتام وهو واضح مما قررنا۔ فتح الباری۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اصول موضوع میں سے یہ بھی ہے کہ اگر ہر کتاب کے خاتمہ پر ایسی روایت ضرور لاتے ہیں جس سے اس کتاب کے ختم کی طرف اشارہ ہو، چنانچہ حافظ نے ہر کتاب کے ختم پر ایسا لفظ بتلا دیا کہ اس سے اختتام کتاب کی جانب اشارہ ہے۔ چنانچہ اس مقام پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فقال ذلك آخر شان ہرقل سے باب بدء الوحی کے اختتام کی جانب اشارہ فرمایا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں جس طرح بہت سے دقائق و نکات ہیں، اسی طرح ہر کتاب کے خاتمہ پر کوئی ایسی روایت یا ایسا جملہ لاتے ہیں جس سے انسان کے خاتمہ اور موت کی جانب اشارہ مقصود ہوتا ہے۔
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بہرحال اپنی جگہ پر ہر دو قول درست اور ہر قیمتی ہے اور کوئی تضاد نہیں ہے، ممکن ہے کہ دونوں داخل مقصود ہو، واللہ اعلم۔